کھلا ہوا ریسٹورینٹ روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ ایک کونے کی میز پر معصومہ بالکل تنہا بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے رکھی کافی کا کپ ابھی تک ویسا ہی تھا۔ بھاپ بھی تھمی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ میز پر جڑے ہوئے تھے اور نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، جیسے زمین میں کوئی جواب تلاش کر رہی ہو۔ دل میں طرح طرح کے وسوسے شور مچا رہے تھے۔ وہ آئے گا بھی یا نہیں؟ اگر آیا تو کیا کہوں گی کہ آج میں اسے اپنے دل کی بات کہہ دوں؟ لیکن پھر گھر والوں کا کیا کروں گی؟ یہی سوچیں بار بار دماغ پر دستک دے رہی تھی۔ لیکن آج وہ اپنے آپ کو مضبوط کر کے آئی تھی۔ اپنا مستقبل اس نے خود سنوارنا تھا۔ وہ اپنا آپ برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خود کو مطمئن کر کے وہ سیدھی بیٹھ گئی تھی اور اب شدت سے شہرام کا انتظار کرنے لگی تھی۔ چند لمحے بعد کرسی گھسیٹے جانے کی آواز نے اس کے دل کو دھڑکا دیا تھا۔ سر جھٹکے سے اوپر اٹھایا تو سامنے شہرام تھا، ہمیشہ کی طرح پورا اعتماد، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ اور نگاہوں میں ایک بے فکری کا رنگ۔ وہ بیٹھنے سے پہلے ہی احتراماً کھڑی ہو گئی اور دھیرے سے سلام کیا۔ نہ جانے کیوں اس شخص کے سامنے وہ ہمیشہ ہی دب جاتی تھی، لیکن آج اس نے دل میں عہد کر لیا تھا کہ اپنے دل کا حال سامنے موجود شخص کو بتا کر ہی رہے گی، اس بات سے بے خبر کہ وہ شخص کس طرح اس کو کیش کرنے والا ہے۔ شہرام فوراً ہاتھ ہلا کر بولا، ارے کیا ہو گیا ہے خوبصورت لیڈی؟ اتنی فارمل کیوں ہو رہی ہو؟ بیٹھ جاؤ نا، اور آئندہ اس طرح میرے آنے پر کھڑی مت ہونا۔ بلا وجہ اپنا آپ کسی پروفیسر کی مانند لگا ہنستے ہوئے کہہ کر وہ بیٹھ گیا تھا۔ معصومہ کے چہرے پر ایک ہلکی مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کا یہی انداز تو اس کے دل کو بہا گیا تھا۔ اس نے سر ہلا کر اپنی جگہ دوبارہ سنبھال لی۔ خاموشی ایک بار پھر دونوں کے درمیان آ کر بیٹھ گئی تھی۔ صرف برتنوں کی کھنک اور دور سے آتی ہنسی کی آواز ماحول کو بھر رہی تھی۔ وقت تھم سا گیا تھا۔ شہرام نے تھوڑا سا گلا کھنکارا، گویا چپ کی دیوار توڑنے کے لیے۔ تو ہاں کہو، تم نے مجھے کیوں بلایا تھا؟ تمہیں معلوم ہے آج میری بہت ضروری میٹنگ تھی، لیکن تمہارے لیے میں نے اس میٹنگ کو کینسل کر دیا۔ آخر کو تم میری بہترین دوست ہو، میرے برے وقت میں ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہو۔ اب میں تمہاری بات تو ٹال نہیں سکتا نا؟ اس کا ہمیشہ اسے اہمیت دینا آسمان کی بلندی پر پہنچا دیتا تھا، اس بات سے بے خبر کہ یہ اہمیت دینا بھی کس غرض سے ہے۔ معصومہ کی سانس کچھ تیز ہو گئی، ہاتھوں کی انگلیاں الجھنے لگیں۔ چند لمحے تک اس نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر ہمت جمع کر کے نگاہیں اٹھائیں اور اس کو دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، میں کچھ دنوں سے تم سے کہنا چاہتی تھی، لیکن ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ آج بہت ہمت کر کے تمہارے لیے آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں تم میری بات کو سمجھو گے اور میرے جذبات کی قدر کرو گے۔ شہرام نے ہونٹوں کے کنارے اٹھائے، دلچسپی لیے بولا، اچھا جناب کیا کہنا چاہتی ہو؟ اور پلیز معصومہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ مجھ سے اتنی فارمل کیوں ہو رہی ہو؟ تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے میرے ساتھ ہمیشہ نارمل ہو کر بات کیا کرو، لیکن بلا وجہ تم مجھ سے اتنا گھبراتی ہو۔ میں کوئی جن ہوں؟ وہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ غور سے دیکھتے ہوئے اسے نرم لہجے میں بولا تھا، مگر معصومہ مزید گھبرا گئی تھی۔ وہ دل تھام کر بولی، دراصل پلیز میری بات کا برا نہیں ماننا۔ ہر انسان کے دل میں جذبات ہوتے ہیں، بے شک میں عورت ہوں لیکن میری بھی کچھ فیلنگز ہیں۔ میں تمہیں پسند کرتی ہوں۔ اس نے لمحہ بھر توقف کیا، پھر آہستہ آہستہ الفاظ بہنے لگے، کچھ مہینوں سے ہم ساتھ ہیں، بات چیت ہوتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں تمہاری طرف انٹرسٹڈ ہوں۔ مجھے تم اچھے لگتے ہو، میرے دل میں تمہارے لیے ایک الگ مقام ہے۔ میری زندگی میں کئی لڑکیاں آئے ہیں جن کے ساتھ میں اٹھی ہوں، میں ٹھیک ہوں، کام بھی کیا ہے، پڑھائی بھی کی ہے، کچھ پروفیسر نے بھی پر مجھے پرپوز کیا ہے، لیکن تمہارے لیے میرے دل میں ایک الگ مقام ہے۔ تمہیں دیکھ کر سب کچھ اچھا لگتا ہے، تمہارے ساتھ باتیں کرنا اچھا لگتا ہے، تمہاری باتیں سننا اچھا لگتا ہے، تم سے کچھ بھی کہہ دینے کا دل کرتا ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اپنے دل کی بات کبھی کسی کو بول پاؤں گی، لیکن آج تمہیں کہہ کر مجھے واقعی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ شہرام کی مسکراہٹ ذرا مدھم پڑ گئی تھی۔ اس نے کرسی پر ٹیک لگا لی اور آنکھوں میں سنجیدگی لے آیا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، میں تمہاری قدر کرتا ہوں، تمہاری باتوں کو بہت مان دیتا ہوں، لیکن آئی تھنک تمہارا نکاح ہو چکا ہے اپنے چچا زاد سے، جو تم سے کچھ سال چھوٹا ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ پھر تم ایسے کیسے مجھ میں انٹرسٹڈ ہو سکتی ہو؟ کچھ سال بعد وہ آئے گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا، پھر میرا کیا ہوگا؟ معصومہ کے چہرے پر ناگواری اور بے بسی ایک ساتھ اتر آئی۔ اسے ناک سکیڑی اور منہ بنایا۔ وہ کافی تلخ لہجے میں بولی، ہاں 7 سال چھوٹا ہے، امریکہ میں رہتا ہے۔ لمحہ بھر کو وہ رکی، پھر قدر تلخی سے بولی،
مجھے یقین ہے یا تو کچھ سال بعد مجھے طلاق نامہ بھیج دے گا یا شاید چند مہینوں میں یہ رشتہ تو بس کاغذ کا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ نکاح کے کچھ دن بعد ہی وہ اپنی فیملی کے ساتھ امریکہ چلا گیا تھا، اب وہیں پر سیٹل ہے۔ امریکہ کتنا آزاد ملک ہے، تمہیں لگتا ہے کیا وہ مجھے یاد بھی کرتا ہوگا؟ اس کو تو میرا نام تک یاد نہیں ہوگا۔ وہاں کے لوگ بہت مختلف ہوتے ہیں، اس لیے میں نے اپنا مستقبل اب سنوارنے کا سوچا ہے۔ وہ جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ لیکن اگر تم مجھے ہاں کہہ دو تو میں خود اس سے طلاق لے لوں گی۔ بس اتنا بتاؤ، کیا تم مجھے پسند کرتے ہو؟ پلیز انکار مت کرنا، میں بہت امید کے ساتھ تمہارے پاس آئی ہوں۔ شہرام نے گہری سانس لی جیسے الفاظ سوچ رہا، پھر ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں سخت ہو گئی۔ نہیں معصومہ، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، تمہیں ایسے نہیں سوچنا چاہیے۔ میں نہیں، بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ معصومہ کی آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے۔ وہ پلکیں چپک چپک کر آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دل کی کمزوری چہرے پر صاف لکھی ہوئی تھی۔ اس کے الفاظ اس کی جان نکال چکے تھے۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا تھا، لیکن دوسری جانب شہرام یہ منظر دیکھ کے بے اختیار مسکرایا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے خوشگوار لہجے میں بولا، ارے پگلی، تم رونے کیوں لگی ہو؟ میں مذاق کر رہا تھا۔ تم جیسی خوبصورت لڑکی کو کون منع کر سکتا ہے، وہ بھی جو سامنے سے پرپوز کرے۔ میں بھی شاید کہیں نہ کہیں تمہیں پسند کرتا ہوں، بس تمہاری طرح اتنی دلیری نہیں رکھتا کہ تم سے کہہ پاتا، لیکن میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے بآسانی اپنے دل کی بات مجھ تک پہنچائی ہے اور اتنے خوبصورت طریقے سے پہنچائی ہے کہ میں خود حیران ہوں۔ معصومہ نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں نمی اب چمک میں بدل گئی تھی۔ شہرام ہنسا اور میز پر پڑے اس کے ہاتھ کو ہلکی سے چھوا۔ آپ خوش ہو؟ اور پلیز اس طرح رویا مت کرو، تمہارا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ وہ سر جھکائے مسکرا دی۔ ریسٹورنٹ کی بھیڑ جیسے ایک لمحے کو خاموش ہو گئی تھی، جیسے پوری فضا ان دونوں کے بیچ کھلتے رشتے کی گواہ بن گئی ہو۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا، اگر اب میڈم صاحبہ آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ آرڈر کر لوں؟ اس نے ہنستے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے تھے جبکہ وہ اب آرڈر کرنے لگا تھا۔ وہ اندر ہی اندر اتنی خوش تھی کہ اس کا چہرہ گواہی دے رہا تھا، جبکہ دوسری جانب شہرام کی آنکھوں میں ایک الگ ہی مسکراہٹ نظر آ رہی تھی، جو نہ جانے کیوں ایک لمحے کو معصومہ کو ٹھٹکنے پر مجبور کر چکی تھی۔ لیکن فی الحال اس نے نظر انداز کر دیا تھا اور اس کے ساتھ مگن ہو گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ کچھ گھنٹے بعد ذوالفقار ہاؤس کے کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کھڑکی کے پردے آدھے کھلے تھے، ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی اور کمرے میں تہہ در تہہ کپڑوں کے ڈھیر بکھرے ہوئے تھے۔ صوفے پر بیٹھ کر زینت بیگم سکون سے کپڑوں کی تہہ لگا رہی تھی، جیسے دنیا سے بے نیاز ہوں۔ چند لمحے بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور پھر معصومہ تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ اس کے قدموں کی چاپ میں بے قراری تھی۔ زینت بیگم نے سر اٹھایا، چہرے پر تشویش کے سائے اتر آئے تھے۔ وہ کچھ کہتی ہیں اس سے پہلے ہی زینت بیگم غصے سے بولی، کہاں چلی گئی تم؟ اچانک یوں غائب کیوں ہو جاتی ہو؟ تمہیں پتہ ہے ابھی تمہارے چاچو کا امریکہ سے فون آیا تھا۔ وہ معصومہ نے ان کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی تھی۔ آواز میں سختی اور بے چینی تھی۔ وہ ان کو دیکھتے ہوئے بولی، مجھے ان لوگوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ مجھے ملک زاویار سے طلاق چاہیے ماما۔ آپ ملک زاویار کو فون کریں اور کہیں کہ مجھے فوراً طلاق نامہ بھیج دیں۔ میں اپنی زندگی کو اب شروع کرنا چاہتی ہوں۔ 27 سال کی ہو چکی ہوں۔ ہر لڑکی کی طرح میرے بھی دل میں ارمان ہے۔ میں اپنی زندگی اس طرح اس کی خاطر برباد نہیں کر سکتی، اور لڑکی کی طرح میری بھی کئی خواہشات ہیں جو اس کی وجہ سے برباد ہو رہی ہیں۔ خاندان میں سب کی شادیاں ہو گئی ہیں، سب میرا مذاق بناتے ہیں، لیکن اب میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ اپنی زندگی کو میں اب اپنے مطابق شروع کروں گی۔ زینت بیگم کے ہاتھوں میں دبی قمیض کا پلو ساکت رہ گیا تھا۔ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولیں۔ وہ بے یقین نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی، لیکن اب اس کی باتوں نے ان کا پارا چڑھا دیا تھا۔ وہ گھوٹ کر بولی، کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہوش میں ہو؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ جو منہ میں آ رہا ہے بولتی جا رہی ہو؟ تمہیں بالکل تمیز نہیں ہے۔ طلاق کا لفظ تم منہ پر لائی کیسے؟ معصومہ کے چہرے پر اضطراب کے ساتھ ضد بھی تھی۔ ہاں مجھے ہوش ہے اور مجھے سب تمیز بھی ہے۔ میں کسی اور میں انٹرسٹڈ ہوں۔ ہم دونوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اسی لیے مجھے ملک زاویار سے طلاق چاہیے، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ امی، کب تک میں اس طرح زندگی گزارتی رہوں گی؟ 27 کی ہو چکی ہوں، خاندان کی ہر لڑکی کی شادی ہو چکی ہے۔ یہ بات آپ کیوں بھول رہی ہیں؟
کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ کی بیٹی خوش رہے، اپنی زندگی میں مگن ہو جائے؟ لیکن آپ لوگ صرف اور صرف مجھے اذیت دینا چاہتے ہیں، جو آپ لوگ شوق سے دے رہے ہیں۔ زینت بیگم نے ایک جھٹکے سے قمیض میز پر ڈال دی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں صدمہ اور غصے کی ملی جلی کیفیت تھی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تم کیا بول رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو تم؟ 7 سال ہو چکے ہیں تمہارے نکاح کو، اور جا کر تم یہ تماشا کرنا چاہتی ہو؟ اپنی عزت کو، اپنے خاندان کو سب کے سامنے مذاق بنانا چاہتی ہو؟ تمہیں پتہ ہے اگر خاندان میں یہ بات ذرا بھی نکلی کہ تم کسی اور میں انٹرسٹڈ ہو گئی ہو اور شادی کی خواہش مند ہو، خدا کی قسم پورا خاندان ہم پر تھو تھو کرے گا۔ تمہارا باپ کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہے گا۔ تم کیوں ایسی حرکتیں کر رہی ہو جیسے سب کا سر شرم سے جھک جائے؟ معصومہ کے ہونٹ کپ کپا گئے مگر وہ رکی نہیں۔ وہ ان کو دیکھتے ہوئے مزید بولی، پلیز ماما، یہ باتیں کر کے میری زندگی کے ساتھ کھیلنا بند کر دیں۔ میری زندگی کو آپ نے واقعی مذاق بنا دیا ہے۔ آپ ہی نے میری شادی ایک ایسے بچے سے کروا دی تھی جو مجھ سے پورے 7 سال چھوٹا ہے، اور اب بھی آپ مجھے مجبور کری ہیں کہ میں انتظار کرتی رہوں اس انسان کا جو مجھے چھوڑ کر چلا گیا، جسے یہ خبر تک نہیں کہ اس کی بیوی کس حال میں جی رہی ہے، اسے کتنے تانوں کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ امی، میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں جو حالات کی نزاکت کو نہیں سمجھا۔ مجھے سب پتہ ہے، یہ صرف اور صرف جھوٹے دعوے ہیں کہ وہ آئے گا۔ آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں، وہ کبھی نہیں آئے گا۔ صرف اور صرف مجھے اپنے نام پر ساری زندگی بٹھا کر میری ذات کو رونتا رہے گا، اور میں اس چیز کی اجازت کسی کو نہیں دوں گی۔ زینت بیگم کا دل کام گیا مگر لبوں پر سختی آ گئی تھی۔ بیٹا، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ لوگ کیا کہیں گے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، تمہارے ابو کو میں کیا جواب دوں گی؟ انہیں اگر تمہاری ان باتوں کا علم ہوا، تم جانتی ہو انہیں کتنی ٹھیس پہنچے گی، وہ تم پر کتنا یقین کرتے ہیں۔ تم ایسی بات کر بھی کیسے سکتی ہو؟ معصومہ کے آنسو اب قابو سے باہر تھے۔ وہ آگے بڑھی، ماں کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ ان کو دیکھتے نم لہجے میں بولی، لوگوں کو بھول جائے ماما، میرے دکھ کو دیکھیں۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں اپنی پوری زندگی اس نکاح کے نام پر قربان کر دوں؟ نکاح صرف کاغذ پر ہوا اور زندگی میں کچھ نہ ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ زینت بیگم نے گہری سانس لی جیسے سینے میں بوجھ دب گیا ہو۔ نہیں بیٹا، ایسا مت کہو۔ نکاح ایک ذمہ داری ہے، ایک عہد ہے۔ تم یوں سے چھوڑ کر نئی راہیں تلاش کرو گی تو سب مذاق اڑائیں گے۔ تمہارے ابو کو لگے گا جیسے ہم نے ان کی عزت نیلام کر دی ہے۔ مجھے اتنا مجبور مت کرو کہ میں تم سے بدظن ہو جاؤں۔ معصومہ نے آنکھوں میں نمی کے ساتھ سختی بھی بھر لی تھی۔ وہ ان کو دیکھتے ہوئے تلخ لہجے میں بولی، مما، عزت انسان کی اپنی خوشی میں ہے، دوسروں کے فیصلے میں نہیں۔ مجھے جو ملا وہ صرف تنہائی تھی۔ اب میرے پاس ایک موقع ہے، ایک سہارا ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر آپ میرا ساتھ نہیں دیں گی تو میں اکیلی فیصلہ کر لوں گی، لیکن میں اپنی زندگی کسی اور کے ہاتھوں برباد نہیں کروں گی۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ان کا وجود تھرایا، وہ خاموش ہو گئی، صرف معصومہ کے آنسو دیکھتی رہیں۔ لمحہ بھر کو لگا جیسے زینت بیگم کے اندر کی سختی پگھل رہی ہے، مگر زبان پر اب بھی ہچکچاہٹ تھی۔ معصومہ، یہ قدم غلط ہے، معاشرہ معاف نہیں کرے گا۔ کل جب سب سوال کریں گے تو میں کس کس کو جواب دوں گی؟ تم مجھے مشکل میں ڈال رہی ہو بیٹا۔ یہ اچانک بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ ہم نے تمہیں اس لیے آزادی دی ہوئی تھی کہ تم ایک دن ہماری آزادی کا اس طرح ناجائز فائدہ اٹھاؤ۔ معصومہ نے دھیرے سے ماں کے ہاتھ تھام لیے۔ آپ کو جواب دینا ہی نہیں ماما، بس ایک بار میرا ساتھ دیں، ایک بار مجھے اپنی خوشی جینے دیں، اور آپ کی آزادی کا میں نے کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا۔ امی، میں کوئی 18 سال کی بچی نہیں ہوں، بلکہ 27 سال کی ایک جوان لڑکی ہوں جو اپنا اچھا بوڑھا اچھی طرح سمجھتی ہے، اور خدا کے لیے آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں کوئی گڑیا نہیں ہوں جیسے آپ جس طرح موڑنا چاہیں میں مڑ جاؤں۔ خدا را میرے حال پر رحم کریں۔ کمرے کی فضا بوجھل تھی، کپڑوں کے ڈھیر جیسے گواہ بنے بیٹھے تھے۔ ماں کی آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا مگر لبوں سے کوئی فیصلہ نہیں نکلا، صرف سناٹا تھا جس میں معصومہ کی ضد اور ماں کا خوف ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ کچھ دیر وہ ان کے پاس ہی بیٹھی رہی تھی اور پھر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ فی الحال ان کو سمجھانا بھی ایک مشکل ترین عمل تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق طے پا چکا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، کمرے میں مدھم روشنی جل رہی تھی، پنکھے کی ہلکی سی گڑگڑاہٹ اور باہر گلی میں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں ماحول کو اور بھی تنہا بنا رہی تھیں۔ معصومہ بستر پر
आसन जमाकर बैठी थी, घुटनों को सीने से लगाए, हाथ में डायरी खोली हुई थी, मगर उसकी नजरें अल्फाज पर नहीं ठहरती थीं। वो उस वक्त किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी। चंद लम्हे बाद अचानक उसका मोबाइल बजा। खामोशी को तोड़ती हुई उस बेल ने दिल की धड़कन तेज कर दी थी। उसने झटके से फोन उठाया। स्क्रीन पर शहराम का नाम जगमगा रहा था। लबों पर एक खुद ब खुद मुस्कुराहट आ गई थी। कुछ लम्हे वो यूं ही स्क्रीन को देखती रही जैसे दिल में खुशबू भर गई हो। फिर गहरी सांस लेकर कॉल रिसीव की। हेलो। उसकी आवाज में धीमा सा सरूर था। शहराम की खनकती हुई आवाज गूंजी। अरे वाह, हेलो भी मुस्कुरा के बोल रही हो। कैसी हो? मासूमा हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली। ठीक हूँ, और आप? चंद लम्हे खामोशी छाई रही थी और फिर वो बोला, मैं भी बिल्कुल ठीक। आज का दिन कैसा गुजरा? उसके सवाल पर उसने फौरन जवाब दिया था, बस ठीक ही था, थोड़ी थकन थी लेकिन अब बेहतर हूँ। शहराम के लहजे में शरारत आ गई। अच्छा तो ये बताओ, तुमने घर पर बताया सबको कि आज तुमने मुझे प्रपोज किया है और तुम मुझे पसंद करती हो, शादी करना चाहती हो? मासूमा लम्हे भर को चूंकि उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट उतर आई, मगर मुस्कुराहट जबरदस्ती होंठों पर जमा ली थी। वो फौरन ही बनावटी लहजे में बोली, नहीं, अभी सबको नहीं बताया, सिर्फ अम्मी को बताया है, बाबा को तो अभी बताना बाकी है। कुछ देर वो खामोश रहा था और फिर अचानक तंजिया लहजे में बोला, वैसे तुम्हारे खानदान में लड़कियां इस तरह मर्दों को प्रपोज कर देती हैं? बड़ी हिम्मत की बात है। अगर हमारे खानदान में कोई लड़की ऐसा करे तो हम उसकी टांगे तोड़ देते हैं। लेकिन तुम्हारा सही है, माँ को भी बता दिया और उन्होंने कोई रद्द अमल भी नहीं दिया, और अब आपको बताने का भी इरादा रखती हो। आई एम वेरी इम्प्रेसिव। मासूमा के दिल पर जैसे कोई छोटा सा पत्थर लगा था। वो घबरा कर धीमी आवाज में बोली, ऐसा नहीं है, बस मैंने सोचा सीधा सीधा बात करनी चाहिए। बात को घुमाती और अपने दिल में ही सारी बातें लेकर बैठी रहती तो ये बेवकूफ़ी ही होती। उसकी बात सुनकर शहराम बोला, हाँ, मगर अजीब लगता है ना, लड़कियां आमतौर पर तो इंतजार करती हैं। ये जो तुमने किया ये थोड़ा अलग है, लेकिन कोई बात नहीं, आज के दौर में ये सब आम हो चुका है। मासूमा ने मुस्कुराहट को थामने की कोशिश की, लेकिन आंखों की चमक मध्यम पड़ गई थी। वो बोली, मैंने बस दिल की बात कह दी, इतना ही। जबकि उसकी बात काट कर बोला, हाँ लेकिन सोच तो आती है ना, लोग पूछेंगे, तुम्हारे अब्बू ने अगर कहा कि ये सब क्यों किया, फिर? क्योंकि तुम निकाहशुदा हो। बस मैं इसी नीयत से थोड़ा परेशान हो रहा था, कहीं बाद में कोई मसला बन जाए, क्योंकि मैं फैसला कर लेने के बाद पीछे नहीं हटता हूँ। मासूमा का गला खुश्क हो गया। वो लम्हा भर को खामोश रही। मोबाइल उसके हाथ में काम सा गया। उसने जबरदस्ती लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाई और बोली, हाँ, सोचा है बाबा को बताऊंगी, फिलहाल आराम करना चाहिए हमें। वह बात घुमाना चाहती थी, जबकि वो फौरन बोला, अच्छा। शहराम के लहजे में अब भी वही हल्की तंजिया गर्मी थी। चलो ठीक है, अगर नींद आई है तो सो जाते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे कह देने से सब कुछ मुमकिन नहीं हो जाएगा। तुम्हारे अबू की हाँ लाजमी होनी चाहिए। मासूमा ने नजर झुका ली। बिस्तर की चादर के धागे से उंगलियां उलझने लगी। होंठों पर मसनूई सी मुस्कुराहट उभर कर मुरझा गई। कुछ देर के लिए चुप छा गई थी। चंद लम्हे बाद शहराम ने खामोशी तोड़ी। अरे भाई, कुछ बोलो ना। उसने आहिस्ता सर हिलाया। हाँ, शहराम मजीद बोला। अच्छा चलो छोड़ो, तुम ज्यादा सोचो मत, मैं बस मजाक कर रहा था। मासूमा जबरदस्ती बोली और फिर खामोश हो गई। उसको इतना खामोश देखकर शहराम ने ही बात को ख़त्म करके फ़ोन रख दिया था, जबकि वो अब गहरी सोच में डूब गई थी। क्या उसका फैसला सही साबित होगा, या फिर उसने अपने लिए कोई नया अजाब खड़ा कर लिया है? पूरी रात उसकी अजीब तरीन गुजरी थी, लेकिन अब फैसला वो कर चुकी थी और उससे पीछे हटने का उसका कोई इरादा नहीं था। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। डाइनिंग रूम की बड़ी खिड़कियों से सूरज की नरम किरणें अंदर आ रही थीं। मेज पर नाश्ता तरतीब से लगा हुआ था। पराठे की खुशबू, अंडे का आमलेट, दूध की भाप और चाय की भीनी महक कमरे में फैली हुई थी। जुल्फ़िकार साहब अखबार के सफ़े उलट रहे थे, जबकि ज़ीनत बेगम प्याले में दही निकाल रही थी। उसी लम्हे दरवाजे से मासूमा दाखिल हुई। उसने धीरे से सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम। ज़ीनत बेगम ने सर उठाकर नरमी से जवाब दिया। वालेकुम सलाम, आओ बेटा। जुल्फ़िकार साहब ने बस सर हिलाया और अखबार तय करके मेज़ पर रख दिया। मासूमा ने कुर्सी खींचकर बैठने में हल्की सी झिझक महसूस की, मगर फिर संभल गई। वो अपने लिए प्लेट में ऑमलेट और पराठा डालने लगी थी। कमरे में लम्हा भर को खामोशी छा गई, पर जुल्फ़िकार साहब गला खंकार कर बोले, मासूमा, हमें तुमसे कुछ बात करनी है।
اس نے ہاتھ روک کر نظریں اٹھائیں۔ جی بابا بولیں۔ ذوالفقار صاحب کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ تمہاری ماں نے ہمیں رات کو بتایا کہ تم کسی کو پسند کرتی ہو، کسی شہرام نامی لڑکے کو۔ معصومہ کے چہرے پر کئی رنگ اتر آئے تھے، ہاتھ کی انگلیاں کام گئی تھیں، مگر وہ ہمت جمع کر کے بولی ہلکی مگر مضبوط آواز میں، جی بابا سچ ہے، وہ بھی مجھے پسند کرتے ہیں اور میں بھی۔ اب تک تو میں اس زاویار ملک کے بے نام رشتے میں بندھی ہوئی ہوں، لیکن بابا میری بھی کوئی زندگی ہے۔ ذوالفقار صاحب کا چہرہ سخت ہو گیا۔ معصومہ تمہیں پتہ بھی ہے یہ نکاح ہے، کوئی منگنی نہیں کہ 7 سال بعد تم یوں توڑنے کی بات کرو۔ تمہارا نکاح ہوا ہے اصغر سے، ہماری بات چل رہی ہے۔ معصومہ کا ضبط ٹوٹ گیا، آواز میں غصہ اور دکھ ایک ساتھ شامل ہو گیا تھا۔ آپ کی بات چل رہی ہے بابا؟ یہ پھر میری زندگی کو کھیل سمجھا جا رہا ہے؟ یہ بات تو کئی سالوں سے چل رہی ہے، لیکن چاچو نے کبھی کوئی قدم نہیں اٹھایا، تو کیا میں اپنی پوری زندگی ان کے انتظار میں ختم کر دوں؟ سب میرا مذاق بناتے ہیں، اور ویسے بھی وہ مجھ سے 7 سال چھوٹا ہے۔ مجھے نہیں کرنی کسی بچے سے شادی، میری ایک پوری زندگی ہے اور مجھے بھی حق ہے کہ میں جس کے ساتھ خوش رہ سکوں اسے چن سکوں۔ ذوالفقار صاحب کا ہاتھ میز پر جا پڑا، آواز بلند ہو گئی، تمہیں اندازہ ہے تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ خاندان میں کس منہ سے ہم سر اٹھائیں گے؟ نکاح مذاق نہیں ہوتا۔ معصومہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر وہ مزید دبنے کو تیار نہیں تھی۔ خاندان؟ لوگ؟ بابا سب لوگ تو پہلے ہی میرا مذاق بناتے ہیں، ہر محفل میں باتیں کرتے ہیں۔ میری زندگی آپ کے لیے صرف عزت کا سوال ہے، لیکن میرے لیے میری سانسوں کا سوال ہے۔ زینت بیگم درمیان میں آ کر نرمی سے بولی، بیٹا آرام سے بات کرو، مگر دونوں کے لہجوں کی شدت سنبھلنے کو نہیں تھی۔ معصومہ نے کرسی کے ہینڈل کو مضبوطی سے تھاما۔ بابا میں صاف کہہ رہی ہوں، مجھے زاویار سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا، میں شہرام سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ذوالفقار صاحب لمحہ بھر کو خاموش ہو گئے، پھر انہوں نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی اور گہری سانس لی۔ اچھا اگر اتنی ضد ہے تو ٹھیک ہے، بلاؤ پھر اسے آج رات کھانے پر، ہم خود مل لیتے ہیں۔ معصومہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سچ میں بابا آپ ملنے کو مان گئے ہیں؟ ذوالفقار صاحب ہلکی سی کرواہٹ کے ساتھ بولے، ہاں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے جس کے لیے تم اتنی بے چین ہو، پھر فیصلہ کر لیں گے کہ یہ ضد تمہاری حقیقت ہے یا بس ضدی ہے۔ معصومہ کے چہرے پر پہلی بار سکون کی جھلک آئی۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا، جیسے برسوں کا بوجھ تھوڑا ہلکا ہوا ہو، مگر فضا میں اب بھی ایک دباؤ موجود تھا۔ ناشتے کی خوشبو اور چائے کی بھاپ کے بیچ ڈائننگ روم کی ہوا بھاری ہو گئی تھی، اور سب جانتے تھے کہ رات کا کھانا کسی بڑے موڑ کی بنیاد بننے والا ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ دوپہر میں ہی اس نے فون کر کے شہرام کو ہر بات سے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ تھوڑا عجیب برتاؤ کرنے لگا تھا، مگر اس کے کہنے پر راضی ہو گیا تھا۔ رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ ڈائننگ روم میں ماحول قدرے سنجیدہ تھا۔ میز پر ناشتہ کی باقیات اب بھی رکھی تھی، مگر اب ہر کوئی اپنی اپنی کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھا تھا، جیسے کسی بڑی بات کا انتظار ہو۔ ذوالفقار صاحب نے گلا صاف کیا اور سامنے بیٹھے نوجوان کو غور سے دیکھا۔ شہرام صاف ستھرے کپڑوں میں اعتماد سے لبریز مسکراہٹ کے ساتھ اپنی جگہ پر ٹکا ہوا تھا۔ معصومہ ایک کونے میں بیٹھی، دونوں ہاتھ گود میں رکھے مسلسل نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ ذوالفقار صاحب نے پہلی بار براہ راست شہرام سے سوال کیا، بیٹا تمہاری کوالیفیکیشن کیا ہے؟ کہاں تک پڑھائی کی ہے؟ شہرام ذرا سینہ تان کر بولا، جی سر میں نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کیا ہے، ساتھ ساتھ اپنی کمپنی بھی رن کر رہا ہوں۔ سچ پوچھیں تو پڑھائی میرے لیے محض ایک مرحلہ تھا، اصل کامیابی تو پریکٹیکل لائف میں ہے، اور الحمدللہ اس میں کامیاب ہوں۔ زینت بیگم نے ایک لمحے کے لیے اطمینان بھری سانس لی، مگر ذوالفقار صاحب کے چہرے پر اب بھی سختی نمایاں تھی۔ اچھا، انہوں نے ہلکا سا سر ہلایا، اور شادی کو لے کر تمہارا کیا نظریہ ہے؟ شہرام نے ذرا آگے ہو کر میز پر ہاتھ رکھے، جیسے یہ موقع اسی کا تھا۔ جی دیکھیں، شادی ایک خوبصورت رشتہ ہے، مگر انسان کو اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ محبت اپنی جگہ، لیکن پریکٹیکل لائف اپنی جگہ۔ آپ کی بیٹی مجھے پسند کرتی ہے، مانتا ہوں۔ میرا ذاتی رجحان شادی میں زیادہ نہیں تھا، لیکن جب کوئی آپ کے پیچھے کھڑا ہو، چاہے وہ محبت ہو یا رشتے کی مضبوطی، تو انسان کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی آپ کی ایک ہی بیٹی ہے نا، تو ظاہر ہے کہ آپ اسے اپنا سب کچھ دیں گے۔ اب اگر وہ مجھے چاہتی ہے تو میں اس محبت کو ٹھکرا نہیں سکتا۔ یہ کہتی اس نے ایک معنی خیز مسکراہٹ دی تھی، اور شادی ایک بزنس ہی ہوتی ہے جو مجھے لگتا ہے۔ معصومہ نے چونک کر اسے دیکھا، جیسے کانوں پر یقین نہیں آیا ہو۔
اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ اسے شہرام کی باتوں میں محبت نہیں بلکہ ایک عجیب سا غرور محسوس ہو رہا تھا۔ ذوالفقار صاحب کرسی پر سیدھے ہو کر سخت لہجے میں بولے، تو مطلب یہ ہوا کہ تمہیں میری بیٹی سے محبت نہیں ہے بلکہ میرے گھر سے، میری دولت سے ہے؟ کمرے میں لمحے بھر کو سناٹا چھا گیا تھا۔ معصومہ کے آنسو اب پلکوں پر لرزنے لگے تھے۔ شہرام نے بڑبڑا کر فوراً بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ نہیں سر، ایسی بات نہیں ہے، آپ شاید میری بات کو غلط لے رہے ہیں۔ میرا مطلب یہ تھا کہ انسان کو اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ظاہر ہے جب انسان شادی کرتا ہے تو دونوں فیملیز جڑتی ہیں۔ آپ کا مقام اور عزت بھی میرے لیے اہم ہے۔ ذوالفقار صاحب تلخی سے مسکرا کر بولے، اہم ہے یا اصل مقصد یہ ہے؟ شہرام نے بات کو ہنسی میں اڑانے کی کوشش کی۔ ارے نہیں سر، آپ بھی عجیب بات کریں۔ میں اگر دولت کے پیچھے بھاگنے والا ہوتا تو مجھے کسی کی بیٹی پسند نہیں آتی، سیدھا بزنس میں ہی لگا رکھتا۔ لیکن دل کی چاہ کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ معصومہ اچھی ہے، سلجھی ہوئی ہے، اور اگر وہ مجھے چاہتی ہے تو ظاہر ہے مجھے بھی اس رشتے کو آگے بڑھانا ہوگا۔ ذوالفقار صاحب نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ انداز بالکل ناپ تول رہے تھے۔ زینت بیگم بیچ بچاؤ کی کوشش کرتے ہوئے نرم لہجے میں بولی، ذوالفقار، لڑکا تو اچھی بات کر رہا ہے، بس انداز کچھ مختلف ہے۔ لیکن معصومہ اب بھی چپ بیٹھی تھی، پھٹی پھٹی آنکھوں سے شہرام کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہی شخص جسے وہ دل سے چاہتی تھی اتنے نارکسٹک انداز میں اس کے باپ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، جیسے اسے محبت نہیں بلکہ ایک سودا مل گیا ہو۔ ذوالفقار صاحب ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے، بیٹا، رشتے صرف عزت اور محبت سے بنتے ہیں۔ اگر کسی بھی چیز میں لالچ یا حساب کتاب آ جائے تو وہ رشتہ زیادہ دیر نہیں چلتا۔ کمرہ ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ شہرام نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ گردن ہلائی، جیسے اس نے کچھ بھی غلط نہ کہا ہو، مگر معصومہ کا دل اندر ہی اندر ٹوٹ کر بکھر رہا تھا۔ اس کو شہرام کی باتیں عجیب لگ رہی تھیں۔ وہ صرف اس کی محبت کی بات کر رہا تھا، کیا وہ اس کو نہیں چاہتا تھا؟ کافی دیر تک وہ ان کے ساتھ ہی بیٹھا رہا تھا اور پھر چلا گیا تھا، جبکہ وہاں موجود ان تینوں افراد کا موڈ کئی حد تک بگڑ چکا تھا۔ اگلا دن کمرے میں ہلکی ہلکی دھوپ جھانک رہی تھی، کھڑکی کے پردے نیموا تھے اور اندر ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ معصومہ بستر کے کنارے بیٹھی دونوں ہاتھوں کو آپس میں جکڑے زمین پر نظریں جمائے گمسم بیٹھی تھی۔ چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں نمی صاف جھلک رہی تھی۔ اس کے قدم جیسے کسی بے بسی کی زنجیر میں جکڑے ہوئے تھے۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ چونک کر سیدھی ہو بیٹھی۔ دروازہ کھلا تو ذوالفقار صاحب اندر داخل ہوئے، سفید کرتے پاجامے میں، مگر چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے اس کے قریب آئے اور نرم لہجے میں بولے، معصومہ بچے، تم نے ناشتہ کیوں نہیں کیا؟ دوپہر کے کھانے کو بھی ہاتھ نہیں لگایا؟ تمہاری ماں نے مجھے دفتر سے ارجنٹ بلایا ہے کہ دیکھو معصومہ کھا پی نہیں رہی۔ معصومہ نے ایک لمحے کے لیے نظریں اٹھائیں، پھر مدھم آواز میں بولی، بابا، مجھے بھوک نہیں لگ رہی۔ ذوالفقار صاحب ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے سختی سے بولے، یہ کیا بات ہوئی؟ تم ایک دو ٹکے کے انسان کے لیے اپنا کھانا چھوڑ دو گی؟ یہ ضد اور یہ کمزوری بالکل برداشت نہیں ہے مجھے۔ چلو باہر آؤ، کچھ کھاؤ۔ تمہیں اندازہ ہے یا نہیں تم شادی شدہ ہو، کچھ عرصے بعد تمہاری رخصتی ہو جائے گی، تمہیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، بھول جاؤ اس کو۔ یہ سنتے ہی معصومہ کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور روتے ہوئے بولی، بابا، آپ نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ میری شادی ایک 16 سال کے بچے سے کر دی جو مجھے اکیلا چھوڑ کر امریکہ چلا گیا۔ میں تو خالی ہاتھ رہ گئی ہوں بابا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا، اور جس کو میں نے اپنے لیے بچانا چاہتی ہوں اس کو بھی آپ مجھ سے دور کر دینا چاہتے ہیں۔ کیوں آپ مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں؟ آخر میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ ذوالفقار صاحب کی آنکھیں لمحے بھر کے لیے نرم پڑیں، لیکن وہ خاموش کھڑے سے دیکھتے رہے۔ معصومہ کی آواز مزید ٹوٹ گئی۔ وہ چیخنے کے انداز میں مگر ٹوٹے دل کے ساتھ بولی، میرے ساتھ اب بھی وہی ہو رہا ہے، کوئی مجھے اپنانا ہی نہیں چاہتا، کوئی مجھ سے محبت ہی نہیں کرتا۔ کیا میں اتنی بیکار ہوں، ایک بوجھ ہوں، ایک ٹوٹی پھوٹی چیز ہوں جسے کوئی اپنا نہیں سکے؟ وہ واقعی اب تنہائی سے بکھر رہی تھی۔ کمرے میں سناٹا پھیل گیا، صرف اس کی سسکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ذوالفقار صاحب نے گہری سانس لی اور اس کے قریب بیٹھ کر دھیرے سے بولے، ایسا نہیں ہے، تم بیکار نہیں ہو، تم قیمتی ہو۔ تمہارا شوہر ہے، وہ تمہیں چاہے گا بھی اور اپنائے گا بھی۔ زندگی ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی، بس کچھ وقت کے لیے ٹھہر جاؤ۔ معصومہ نے روتے روتے سر ہلا دیا اور پٹی پٹی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا۔ بابا، کب تک؟ میں 27 سال کی ہو چکی ہوں، کب تک انتظار کروں؟ کب تک خود کو تسلیاں دیتی رہوں؟ کب تک اپنے خواب ادھورے چھوڑتی رہوں؟
اب میری انتہا ہو گئی ہے، مزید برداشت نہیں ہوتا مجھ سے۔ اس کے الفاظوں میں اتنی شدت تھی کہ ذوالفقار صاحب کا دل کانپ اٹھا۔ وہ بے اختیار خاموش ہو گئے تھے۔ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ صرف اپنی بیٹی کو دیکھتے رہے جس کی آنکھوں میں برسوں کا دکھ، محرومی اور بیزاری سمٹ آئی تھی۔ کمرے میں ایک عجیب سی گھٹن چھا گئی تھی۔ باہر سے کسی پرندے کی آواز آ رہی تھی، مگر اندر ہر چیز بھاری اور بوجھل ہو گئی تھی۔ ذوالفقار صاحب نے کئی بار لب کھولنے کی کوشش کی، مگر پھر خود کو روکتے ہوئے ان کی نظریں جھک گئیں اور معصومہ کے آنسو بے آواز گرتے جا رہے تھے۔ چند لمحے بعد وہ ایک فیصلہ لیے کمرے سے باہر چلے گئے، اس بات سے بے خبر زندگی اب کیسے پلٹنے والی ہے۔ 2 دن بعد معصومہ کے کمرے کی فضا بھاری اور سنسان تھی۔ رات کا اندھیرا کھڑکی کے پردوں سے چھن کر اندر اتر رہا تھا۔ معصومہ واش روم سے تازہ دم ہو کر نکلی، بالوں سے پانی کی بوندیں کندھوں پر گر رہی تھیں۔ وہ آہستہ قدموں سے بیڈ کی طرف بڑھی، لیکن اچانک دل میں ایک عجیب سا خلش اٹھا، جیسے کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہو۔ اس نے چونک کر گردن گھمائی، لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ فضول وہم ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا، اور بیڈ کی جانب قدم بڑھایا ہی تھا کہ اچانک ایک مضبوط ہاتھ اس کے منہ پر جم گیا۔ وہ چیخنے کی کوشش کرتی، مگر آواز حلق میں ہی گھٹ گئی۔ دوسرے لمحے وہ زور سے دیوار سے ٹکرا گئی۔ اس کے حواس جیسے تھم گئے تھے۔ نظر اٹھا کر دیکھا، سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا۔ قد بلند، خاندانی وجاہت اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ پینٹ شرٹ اور اوپر کالی لیدر جیکٹ میں وہ نہایت پرکشش لگ رہا تھا، لیکن آنکھوں کی تیزی لمحہ بھر کو معصومہ کی آنکھیں ساکت کر گئی تھیں۔ نوجوان نے ہاتھ آہستہ سے اس کے چہرے سے ہٹایا اور طنزیہ لہجے میں بولا، بیگم صاحبہ، امید تو نہیں تھی کہ میں 7 سال کے بعد ہی آپ اتنی ہمت کر جائیں گی کہ اپنے شوہر سے رشتہ توڑنے کا مطالبہ کر ڈالیں۔ معصومہ کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں، ہونٹ کپ کپاتے ہوئے بامشکل لب ہلے۔ زاویار، وہ زہر خندہ ہنسی ہنسا، جی ہاں، ملک زاویار، آپ کا شوہر، وہی جسے آپ نے ایک بچے کا تانا دیا تھا۔ سوچا کیا تھا آپ نے؟ میں لندن گیا تو اپنی بیوی کو بھول گیا ہوں۔ آپ کی ہر حرکت، آپ کا ہر انداز میرے علم میں تھا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں آپ کے دل کے راز مجھ تک نہیں پہنچے؟ معصومہ سنبھلتے ہوئے دیوار سے ذرا ہٹی اور غصے سے بولی، اب یاد آئی تمہیں اپنی بیوی؟ 7 سال کہاں تھے تم؟ مجھے تنہا چھوڑ دیا، میری زندگی برباد کرتی، اور آج آ کر تانے دے رہے ہو۔ مجھے نہیں چاہیے اب تم سے کوئی تعلق، تم سے میرا کوئی رشتہ نہیں رہا۔ زاویار نے آگے بڑھ کر اس کا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ آنکھوں میں غصہ اور لہجے میں سختی تھی۔ کس کی اجازت سے الفاظ ادا کر رہی ہو کہ رشتہ نہیں رہا؟ میرے ہوتے ہوئے تم کسی اور کی طرف دیکھو گی، یہ جرت کیسے ہوئی تمہاری؟ تمہارا نکاح میرے ساتھ ہوا ہے اور تم میرے نام ہو۔ اب رخصتی ہوگی اور تم میرے ساتھ امریکہ جاؤ گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہ طے ہے۔ معصومہ کی آواز رن گئی۔ وہ سہم کر بولی، تمہیں لگتا ہے کہ تم زبردستی کر کے مجھے اپنا بنا لو گے؟ تم میرے شوہر کہلانے کے لائق بھی نہیں ہو۔ زاویار نے کہکا لگایا۔ اس کی گرفت اور سخت ہو گئی تھی۔ دل سے نہیں مانتی؟ یہ دل بھی میرا ہے اور یہ وجود بھی۔ تم بھاگنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ یاد رکھنا، میں تمہیں کسی اور کی باہوں میں جانے نہیں دوں گا۔ تمہاری ہر سانس پر میرا حق ہے۔ معصومہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ لرزتے ہوئے بولی، یہ دھمکی ہے، تم مجھے ڈرا رہے ہو۔ زاویار جھک کر اس کے قریب آیا۔ اس کی سانس کی تپش معصومہ کے چہرے کو چھونے لگی۔ پھر وہ پسپسایا، نہیں، یہ حقیقت ہے، اور حقیقت کا ثبوت چاہتی ہو تو یہ لو۔ اگلے لمحے اس نے جھٹکے سے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ معصومہ کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ وہ پترائی ہوئی کھڑکی کھڑی رہ گئی۔ آواز اس کے حلق میں ہی دب گئی تھی۔ خوف اور صدمے سے اس کی زبان بالکل بند ہو گئی تھی۔ زاویار سیدھا ہوا، آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ وہ زور سے ہنسا اور بولا، اب سمجھ گئی بیگم صاحبہ، یہ رشتہ آپ کی مرضی کا نہیں، میرا ہے، اور یہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹے گا، یہ طے ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہنستا ہوا دروازے کی طرف بڑھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ معصومہ دیوار سے لگی ساکت کھڑی تھی۔ اس کے کانوں میں اب بھی اس کی آواز گونج رہی تھی اور دل کی دھڑکن بے قابو تھی۔ دوسری جانب لاؤنج کی روشنیاں نرم اور خوشگوار تھیں۔ کرسٹل کے جھاڑ فانوس سے ہلکی روشنی پورے کمرے میں بکھری ہوئی تھی۔ ذوالفقار صاحب اور زینت بیگم صوفے پر بیٹھے زاویار کے ساتھ باتوں میں محو تھے۔ ان کے چہرے پر کئی دنوں بعد سکون اور خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ زاویار اپنی دبنگ شخصیت اور بھرپور جسمانی ساخت کے ساتھ کمرے میں بیٹھا ہوا کسی غیر مانوس شہزادے کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کے انداز میں اعتماد اور آنکھوں میں اجارہ داری کی جھلک تھی۔ چند لمحے بعد دروازے سے معصومہ دبے قدموں اندر داخل ہوئی۔ اس نے اپنے والدین کو دیکھ کر کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے ہی تھے
کہ زاویار فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک چمک اور لبوں پر ایک نرم مسکراہٹ آ گئی۔ واہ، میری بیوی تو پہلے سے بھی زیادہ پیاری ہو گئی ہے۔ وہ جان بوجھ کر اپنی ٹون چینج کر گیا تھا۔ اس نے معصومہ کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور ہنستے ہوئے مزید بولے، یقین مانیے بابا جانی، ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ مجھ سے بڑی ہیں، بلکہ کئی سال مجھ سے چھوٹی لگتی ہیں۔ زینت بیگم کے چہرے پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ذوالفقار صاحب گلا کھنکار کے بولے، بیٹی ہے ہماری، ظاہر ہے حسین تو لگے گی۔ مگر معصومہ کا رنگ یکدم فک ہو گیا۔ وہ اپنے باپ کے برابر آ کر کھڑی ہو گئی۔ آنکھوں میں ضبط کے باوجود غصے کی جھلک تھی۔ زاویار اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کرسی کی پشت پر ٹیک لگا کر بولا، سب سے حیران کن بات یہ ہے بابا جانی کہ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے انہوں نے کسی اور کو پسند کیا، نکاح کے بندھن کو بھلا دیا۔ یہ سوچنا ہی کتنا عجیب ہے نا۔ اس کے لہجے میں طنز جتانے کا سا رنگ تھا۔ معصومہ کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ اچانک تیز آواز میں بول اٹھی، بس کرو زاویار ملک، مجھے تم سے شادی نہیں کرنی۔ تم کیا سمجھتے ہو 7 سال بعد آؤ گے اور میں تمہاری جھولی میں آ گروں گی؟ کیوں کروں میں تم سے رخصتی؟ جب تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں تھی تو اب میں کیوں تمہاری باتوں میں آؤں؟ کیوں مانوں تمہاری زبردستی؟ زاویار کی مسکراہٹ لمحہ بھر میں غائب ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر سختی چھا گئی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا اس کے قریب آیا اور درشتگی سے بھرپور روب سے بولا، چپ، بالکل چپ۔ طلاق کا لفظ تمہاری زبان پر بھی آیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، اب دوبارہ یہ لفظ زبان پر نہیں لانا۔ تم میرے نام ہو اور یہ رشتہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، سمجھ آئی؟ معصومہ کانپ گئی۔ اس کے الفاظ تیز خنجر کی طرح اس کے دل میں اترے تھے۔ وہ پل بھر کو سن ہو کر رہ گئی تھی۔ ذوالفقار صاحب گھبرا کر بیچ میں آئے، ہاتھ اٹھا کر نرمی سے بولے، بیٹا غصہ کم کرو، بات کرنے کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں۔ یہ تمہاری بیوی ہے، ڈانٹ ڈپٹ سے کچھ نہیں ملے گا، تھوڑا صبر کرو۔ لیکن زاویار کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ اب بھی غصے میں بھرا کھڑا تھا۔ لبوں سے دبی دبی آواز نکلی، میں دور رہا تو شاید سب نے یہ سمجھ لیا کہ زاویار بے خبر ہے، لیکن اب میں آ گیا ہوں اور اب میری بات ہی چلے گی۔ معصومہ اس کی طرف دیکھتی رہی۔ لبوں پر کوئی لفظ نہیں آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی تیر گئی، مگر آواز گلے میں ہی دب گئی تھی۔ زاویار کے غصے اور روب کے آگے وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ زینت بیگم نے آپ بھری، مگر کچھ بول نہیں سکی۔ کمرے میں ایک بھاری سکوت چھا گیا، جیسے سب کی سانسیں بھی تھم گئی ہوں۔ زاویار اپنی کرسی پر واپس بیٹھ گیا تھا، مگر اس کے چہرے پر اب بھی غصے کی سرخی اور آنکھوں میں اجارہ کی آگ بھڑک رہی تھی۔ معصومہ کے وجود پر جیسے سایہ سا چھا گیا تھا۔ چپ چاپ وہ وہاں سے پلٹ گئی تھی۔ اگلا دن معصومہ کے کمرے کے پردے کھینچے ہوئے تھے۔ دھوپ کی تیز روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ کمرے کی فضا میں بوجھل سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ معصومہ بستر کے کنارے بیٹھی تھی، گھٹنوں کو سینے سے لگا کر رخ دوسری طرف موڑ رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور ہونٹ سختی سے بھینچے ہوئے۔ چند لمحے بعد دروازے پر ہلکی سی چرچراہٹ ہوئی، پھر دھیرے سے کلید گھومی اور ذوالفقار صاحب اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں غصہ جھلک رہا تھا۔ یہ کیا ڈٹھائی ہے معصومہ؟ ان کی آواز کمرے کی خاموشی کو کاٹتی ہوئی گونجی۔ تم نے ہماری عزت کو تماشا بنا کے رکھ دیا۔ یہ شادی تمہارا یا میرا فیصلہ نہیں تھا، یہ بڑوں کا فیصلہ تھا، خاندان کا فیصلہ۔ اب تم اس کے نکاح میں ہو اور وہ تمہیں لینے آیا ہے، تو اس میں برائی کہاں ہے؟ تم بلا وجہ سب کو ایسی حرکتیں کر کے کیوں اذیت دے رہی ہو؟ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، یہی وجہ تھی وہ غصہ کر گئے تھے۔ معصومہ نے سر جھکا کر گہری سانس لی، پھر رخ ان کی طرف کیے بغیر کانپتی آواز میں بولی، 7 سال بعد یاد آیا اسے کہ اس کی بیوی بھی ہے۔ جب میں نے ہمت کر کے اس رشتے کو توڑنے کی کوشش کی تو تب یاد آیا سب۔ اب آ کر مجھے جتانے لگا جیسے میں نے کوئی جرم کیا ہو۔ ذوالفقار صاحب تڑپ کر آگے بڑھے۔ ان کی آنکھوں میں آگ بھڑک رہی تھی۔ زبان سنبھال کے بات کرو لڑکی، تمہیں لگتا ہے کہ مرد کی زندگی صرف بیوی کے گرد گھومتی ہے؟ وہ باہر گیا تھا محنت کرنے، کچھ بننے کے لیے، اور اب جب لوٹا ہے تو تمہارا فرض ہے کہ اس کے ساتھ جاؤ، اس کا ساتھ دو۔ معصومہ رندھی ہوئی آواز میں پلٹ کر بولی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، پر بابا آپ نہیں سمجھتے، وہ اب بدل چکا ہے۔ وہ امریکہ میں رہتا ہے، جتنا پرکشش وہ ہو گیا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی خالی تھی؟ یقیناً اس کی کئی گرل فرینڈز ہوں گی، کئی عورتیں اس کے گرد منڈلاتی ہوں گی۔ میں کیسے اعتبار کروں ایسے شخص پر؟ ذوالفقار صاحب کا صبر جواب دے گیا۔ ان کے ہاتھ مٹھیوں میں بند ہو گئے تھے۔ بس بکواس بند کرو، یہ تمہارے گمان ہیں، تمہارے وہم۔ یاد رکھو تمہاری شادی اسی سے ہوئی ہے اور اسی کے ساتھ ہوگی تمہاری زندگی، چاہے تمہیں پسند ہو یا نہ ہو۔
मासूमा कांपती हुई खड़ी हुई, उसके लब कपकपा रहे थे। बाबा आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? मुझे हक नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी का फैसला करूं। क्या मैं गुलाम हूँ? जुल्फ़िकार साहब धाड़े। हाँ गुलाम हो। तुम्हारा फर्ज है कि अपने शोहर के साथ जाओ। ये तमाशा मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा। कमरे की फिजा मजीद बोझिल हो गई। मासूमा रोने लगी लेकिन अल्फाज उसके होंठों से नहीं निकल रहे थे। वो बोले, मैंने कह दिया तुम्हारी रुखसती इसी के साथ होगी, चाहे तुम जमीन आसमान एक कर दो, ये फैसला नहीं बदलेगा। मासूमा ने आंसू पूछते हुए हिचकियों के दरमियान कहा, बाबा आप मुझ पर जुल्म कर रहे हैं, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? जुल्फ़िकार साहब ने सख्त लहजे में जवाब दिया, तुम्हें लगता है ये जुल्म है? असल जुल्म तो उस दिन होगा जब तुम बाप की नाफरमान बनोगी। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। रुखसती के बाद कुछ दिन यहीं रहोगी, फिर वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगा अमेरिका, ये हतमी है। इतना कहकर वो गुस्से से पलटे थे। कदमों की जोरदार चाप के साथ दरवाजा खोला और धड़ाम से बंद कर गया। कमरा दोबारा सन्नाटे में डूब गया था। मासूमा हिचकियों के साथ बिस्तर पर गिर गई। उसकी आंखों में बगावत और बेबसी का खौफनाक इम्तिजाज लरज रहा था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। रात की सा चादर फैली हुई थी। घर के कमरे में खामोशी ऐसी थी जैसे वक्त रुक गया हो। मासूमा ने कपकपाते हाथों से अपना बैग बंद किया, फिर जल्दी से मोबाइल फोन निकाला। उसकी उंगलियां लरज रही थी, दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी। उसने शहराम का नंबर मिलाया। पहली ही बेल पर कॉल उठा ली गई। दूसरी तरफ से शहराम की हल्की मगर अजीब सी आवाज उभरी। हाँ बोलो मासूमा, वो तेजी से बोली, जैसे फैसला कर चुकी हूँ। मैं आपके फ्लैट आ रही हूँ। मैं उससे शादी नहीं कर सकती। मेरा शौहर वापस आ गया है। मैं अब आपके साथ रहूंगी। शहराम के लबों पर हंसी उतर आई। हाँ हाँ आ जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये लहजा मासूमा के दिल को मजीद बेचैन कर गया था। उसने जल्दी से फोन काट दिया, मोबाइल बैग में डाला और कमरे का दरवाजा खोलकर दबे पांव बाहर निकल गई। सहन सुनसान था। हवा का हल्का सा झोंका दरख्तों की शाखों को हिला रहा था। वो तेज कदमों से गेट की तरफ बढ़ी। जैसे ही बाहर निकली फोन बजा। उसने कान से लगाया। शहराम की आवाज सुनाई दी। मैंने तुम्हारे लिए गाड़ी भेज दी, कुछ देर में आ जाएगी। जबकि वो खामोशी से खड़ी हो गई थी। चंद लम्हे बाद गाड़ी आ गई थी। मासूमा खामोशी से दरवाजा खोलकर अंदर जा बैठी। ड्राइवर ने बगैर कुछ कहे गाड़ी बढ़ा दी। शहर की सड़कों पर लैंप पोस्टों की मध्यम रोशनी में उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। चंद मिनट बाद गाड़ी एक बुलंदोबाला बिल्डिंग के सामने रुकी। वो बैग संभालती हुई नीचे उतरी और धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल हो गई। लिफ्ट से ऊपर गई और फिर दरवाजे के सामने खड़ी होकर हिचकिचाई, लेकिन हिम्मत करके दस्तक दी। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला। सामने शहराम खड़ा था। वाह, तुम तो वाकई आ गए। वो आगे बढ़ा और उसके गले लगने की कोशिश की। मासूमा घबरा कर पीछे हट गई। चेहरा खौफ से पीला पड़ गया था। मैं सिर्फ यहाँ रहने आई हूँ, प्लीज मुझसे फासला रखें। शहराम हंसा, एक कदम आगे बढ़ा। अरे यार, ये कैसी बातें कर रही हो? अब तो हम दोनों एक हैं। वो कांपते लहजे में बोली। खबरदार अगर आपने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। शहराम के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी। रात के 12 बजे खुद मेरे घर आई हो और अब कह रही हो कि इज्जत पर हाथ ना डालूं, तो फिर चाहती क्या हो मासूमा? वो पीछे हटती जा रही थी। खौफ से उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। यहाँ आना उसको बेवकूफ़ी लग रहा था। उसके आंसू बहने लगे, आवाज़ कांपने लगी। मैंने तुम पर भरोसा किया था शहराम। उसका चेहरा बदल चुका था। उसके तेवर दरिंदों जैसे हो गए थे। भरोसा? भरोसा तो तुम जैसी लड़कियां दिखावे में करती हैं। हकीकत यह है कि तुमने खुद चलकर मेरा दरवाज़ा खटखटाया है और अब चाहती हो कि मैं फरिश्ता बन जाऊं। मासूमा के लब कपकपा रहे थे। वो एक लफ्ज़ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। ऐन उसी लम्हे फ्लैट का दरवाज़ा जोर से खुला। अंदर कदमों की गूंज उभरी और सामने मलिक जावियार खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्से की बिजली कूद रही थी। जावियार धाड़ा, मैं बताता हूँ तुझे बेगैरत इंसान। ये कहती हुई बिजली की तरह लपका और शहराम के मुंह पर जोरदार मुक्का जड़ दिया। उसके निकलने से उसके पीछे ही था। शहराम लड़खड़ा कर पीछे गिरा। मासूमा की चीख निकल गई। वो पीछे होकर दीवार से लग गई। शहराम तड़पते हुए उठा और बोला, अब ना तू बचेगा और ना तेरी ये बीवी। सबको बताऊंगा मैं असल में कौन हूँ। और तू मासूमा जो इतनी परपरा के मेरे पास आई है, तू समझती है मैं तुझे छोड़ दूंगा? नहीं, आज मैं तेरी इज्जत को दागदार करूंगा। कोई नहीं रोक सकता मुझे। जावियार के लबों पर खूंखार मुस्कुराहट उभरी। मैं देखता हूँ तुझ में कितनी हिम्मत है। तू मेरी बीवी को हाथ लगा कर दिखा सिर्फ। ये कहते ही इसने शहराम को गिरेबान से पकड़कर फिर एक घोंसा मारा
اس کے بعد لاتوں اور مکوں کی بارش کر دی۔ شرام کراتا رہا، زمین پر تڑپتا رہا، لیکن زاویار کے وار تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آخر کار وہ بے جان سا ہو کر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ زاویار نے گہری سانس لی، ہاتھوں سے پسینہ اور خون صاف کیا اور پلٹ کر معصومہ کی طرف دیکھا۔ وہ سہم کر کھڑی تھی، آنسوؤں میں بھیگی، چہرہ زرد۔ زاویار قریب آ کر نرم لہجے میں بولا، چلو یہاں سے۔ وہ کچھ بول نہیں سکی، بس سر جھکا لیا۔ زاویار نے اس کا بیگ اٹھایا اور کندھے پر ڈالا، پھر مضبوط ہاتھوں سے اس کا سہارا دیا۔ دونوں خاموشی سے فلیٹ سے نکلے، نیچے کھڑی گاڑی میں بیٹھے اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ بلڈنگ کے کوریڈور میں شہرام کی آخری سسکیاں گونج رہی تھیں اور معصومہ کے دل میں یہ احساس نقش ہو چکا تھا کہ زاویار کا غصہ صرف غصہ نہیں تھا، بلکہ اس کی عزت کی حفاظت کا اعلان بھی تھا۔ ایک لمحہ لگا تھا محرم اور نامحرم میں فرق کرنے میں۔ رات کی کھنکی ابھی باقی تھی۔ گاڑی ایک لمبی مسافت طے کر کے ذوالفقار حویلی کے صحن میں داخل ہوئی۔ گاڑی رکی تو زاویار نے خاموشی سے بیگ اٹھایا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ معصومہ خاموشی سے پیچھے پیچھے چلتی رہی، دل کی دھڑکن تیز تھی، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ سیڑھیاں چڑھتی ہوئے سوچ رہی تھی کہ رات کبھی ختم نہیں ہوگی۔ زاویار اس کا سامان کمرے میں رکھ کر پلٹنے لگا تو اچانک اس کی آواز ابھری، ٹوٹی ہوئی مگر رک رک کر نکلی، زاویار میری بات سنو۔ زاویار ایک لمحے کو ٹھٹکا، کمرے کے دروازے کے قریب رکا اور پھر آہستہ آہستہ اس کی طرف مڑا۔ نگاہیں سرد تھی مگر گہری۔ معصومہ آگے بڑھی، آنکھوں میں بے چینی اور دل میں ہچکچاہٹ۔ دراصل میں اس کے پاس اس لیے گئی تھی کہ اس کا جملہ بھی ادھورا ہی تھا کہ اچانک زاویار کے سخت ہاتھ نے اس کے رخسار پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ کمرہ گونج اٹھا۔ معصومہ ایک لمحے کو سن ہو گئی، آنکھوں میں آنسو اترنے لگے تھے۔ زاویار سخت لہجے میں بولا، چپ، ایک لفظ اور نہیں۔ سنو، عورت کی سب سے بڑی زینت اس کی عزت ہے۔ جو بیوی اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں کسی غیر کے در پر جائے، وہ نہ صرف اپنی عزت کا جنازہ نکالتی ہے بلکہ اپنے شوہر کی غیرت کو بھی رونتی ہے۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ تم اپنی حفاظت کسی اور کے سپرد کر سکتی ہو؟ اس کی آواز میں کرواہٹ تھی مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا درد۔ وہ ایک قدم اور قریب آیا۔ بیوی کو اپنے شوہر کا سہارا ہونا چاہیے، اس کی کمزوری نہیں۔ عورت پھول کی طرح نازک ہوتی ہے، لیکن یہی نزاکت اگر بے سمت ہو جائے تو وہ کانٹا بن جاتی ہے جو سب کو چھلنی کر دیتا ہے۔ معصومہ کے ہونٹ کانپنے لگے۔ وہ بولنے والی تھی کہ زاویار نے اپنی بات جاری رکھی، اور جہاں تک عمر کی بات ہے، حضور اپنی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بڑے نہیں تھے، وہ کم عمر تھے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا رشتہ کمزور تھا؟ نہیں، نکاح ایمان اور نیت سے جڑتا ہے، نہ کہ برسوں کی گنتی سے۔ میں اس وقت 16 سال کا تھا لیکن بالغ تھا، تم بھی بالغ تھی، تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی آواز نرم ہوئی مگر لہجہ اب بھی مضبوط تھا۔ مجھے وقت چاہیے تھا اس رشتے کو نبھانے سے پہلے، خود کو بنانے کے لیے۔ اس نے یہ امریکہ گیا تھا، یہاں رہتا تو ہر لمحہ تمہارے خیالوں میں گم رہتا، کچھ کر نہیں پاتا۔ وہاں جا کر خود کو تراشا، اپنی زندگی بنائی، تاکہ جب واپس آؤں تو سر اٹھا کر کہہ سکوں کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ معصومہ کے آنسو اب بہنے لگے تھے، اس کے قدم خود بخود ڈگمگائے۔ وہ آہستہ سے بولی، میں غلط تھی، مجھے شک نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دو زاویار، میں نے بس اپنی تنہائی کے ہاتھوں ہار مان لی تھی۔ زاویار کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے نرم لہروں کی جھلک آئی، لیکن اس کے ہونٹوں پر کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ خاموش رہا، بس گہری نظر ڈال کر پلٹ گیا۔ دروازے تک پہنچا، ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور بغیر مڑ کر دیکھے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرہ سناٹے میں ڈوب گیا۔ معصومہ دیوار سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ ہاتھ رخسار پر تھا جہاں ابھی تک زاویار کے تھپڑ کی جلن باقی تھی، لیکن دل میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا ہو چکی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ زاویار کا غصہ نفرت کا نہیں بلکہ اس کے رشتے کو زندہ رکھنے کی ضد کا ہے، مگر اس لمحے وہ بھی اتنا ہی خاموش ہو گیا جتنا کمرہ، اور یہ خاموشی اس کے آنسوؤں کے شور میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ ایک ہفتے بعد رخصتی سادگی سے طے پا گئی تھی۔ اس نے کوئی ہنگامہ نہیں کیا تھا۔ کمرے میں ہلکی روشنی جل رہی تھی، دیواروں پر سجے فانوس دھیرے دھیرے ٹمٹما رہے تھے، کمرے میں خوشبو بکھری تھی اور بیچوں بیچ وہ دلہن بنی سہمی سی پلکیں جھکائے آنچل کو انگلیوں میں مروڑتی بیٹھی تھی۔ دل دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیوں سے باہر نکل آئے گا۔ چند لمحے بعد دروازہ آہستہ سے کھلا، ملک زاویار اندر داخل ہوا۔ سیاہ شیروانی میں وہ بلا کا وجہ لگ رہا تھا، جیسے کسی شہزادے کا سراپا ہو۔ تو اس پر ہاتھ باندھے وہ دروازے پر کھڑا کچھ دیر اسے دیکھتا رہا،
اور پھر آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا وہ اس کے سامنے آ بیٹھا۔ معصومہ نے خود کو اور زیادہ سمیٹ لیا۔ زاویار نے خاموشی سے اس کا ہاتھ تھاما، اس کی انگلیوں کی لرزش صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے دھیرے سے گھونگھٹ اٹھایا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ لہجہ نرم تھا۔ معصومہ نے لب کھولے مگر الفاظ نکل نہیں سکے۔ پلکوں پر نمی آ گئی اور وہ اچانک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زاویار نے چند لمحے اسے یوں ہی دیکھا، پھر شوق لہجے میں بولا، ارے بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ ابھی تو میں نے کچھ کہا بھی نہیں اور آپ رونے لگی؟ ابھی تو پوری رات ہے آپ کو رلانے کے لیے۔ معصومہ نے آنسو پوچھنے کی کوشش کی مگر بے بسی سے بولی، مجھے معاف کر دو زاویار، تمہارے ہوتے ہوئے میں نے کسی اور کو پسند کیا، اس کے لیے گھر سے بھاگنے کی بھی کوشش کی۔ میں زاویار نے دھیرے سے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھی۔ چپ، اس رشتے میں شک اور خطا کی گنجائش ہے لیکن معافی اور محبت ان سب پر غالب آ چکی ہے۔ تمہاری یہ کمزوری نے میرا پیار کم نہیں کیا۔ میں نے 7 سال امریکہ میں گزارے، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے قابل بن سکوں۔ یہاں رہتا تو بس تمہاری خیالوں میں کھویا رہتا، کچھ بن ہی نہیں پاتا۔ میں نے خود کو بنایا تاکہ جب واپس آؤں تو تمہیں فخر ہو کہ میرا شوہر میرا محافظ ہے، میرا سہارا ہے۔ وہ لمحہ لمحہ اسے سن رہی تھی، دل کی گھٹائیں چھڑتی جا رہی تھیں۔ وہ بھیگے لہجے میں بولی، میں واقعی خوش نصیب ہوں کہ تم جیسے شوہر نے مجھے پایا۔ زاویار نے مسکرا کر اس کے آنسو پونجے اور شوقی سے بولا، اب بس، اور رونا نہیں۔ یہ آنکھیں آنسوؤں کے لیے نہیں، محبت کے لیے بنی ہیں۔ معصومہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ جھجکتے بولی، لیکن میں بابا کو کیسے چھوڑ کر جاؤں گی؟ ماں باپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ زاویار اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا، ماں باپ ہمیشہ رہتے ہیں، بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں۔ ہم آتے رہیں گے لیکن اب تم میری ہو، اور یہ سفر ہم دونوں ساتھ طے کریں گے۔ اس کی باتوں میں اتنی پرعزم نمی تھی کہ معصومہ کی ساری ہچکیاں تھم گئی تھیں۔ دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ زاویار نے آہستگی سے اسے اپنے قریب کیا، اس کی پلکوں پر اپنے لمس کی گرمی بکھیری، اس کی گردن پر اپنے لبوں کی نرمی چھوڑتے ہوئے سرگوشی کی۔ ابھی تو محبت کا سفر شروع ہوا ہے اور یہ رات ہماری ہے۔ معصومہ کی پلکیں مزید جھک گئی تھیں، دل دھڑکا، سانسیں تیز ہوئیں۔ زاویار نے اس کے چہرے کو اپنی گرم سانسوں میں چھوا اور اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا تھا۔ وہ لمحہ جیسے وقت کو روک گیا تھا۔ کمرے میں فانوس کی روشنی اور خوشبوؤں کے ساتھ اب محبت کی سرگوشیاں گونج رہی تھیں۔ خوف کی جگہ اعتماد نے لے لی تھی، شک کی جگہ یقین ہے، اور یوں 7 برس کا فاصلہ ایک رات میں سمٹ گیا تھا۔